ایک بھائی بتا رہے تھے کہ وہ جب ہنی مون پہ جا رہے تھے تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ماں جی ٹھیک ہے, آئی لو یو اینڈ ریسپیکٹ یو سو مچ, بٹ یو نو دس از گیٹنگ ٹو مچ, یو ہیو ٹو ڈرا لائن سم ویئر. یو نو والدہ کہیں کہ یا باپ کہیں میں نے بیٹا ہنی مون پہ تم جب ملیشیا جا رہے ہو مجھے میری بھی ٹکٹ بک کرا لو ساتھ, اور آپ کہیں ٹھیک ہے جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور ماں کے بارے میں اتنی حدیث بتائیں تو ٹھیک ہے جی آپ ہی ہمارے ساتھ چلیں, تیسرا بستر آپ کا ہوگا. نہیں, دیر ہیز ٹو بی اے لائن اینڈ دیر ہیز ٹو بی اے ڈرا. اور اس کی والدہ نے کہا کہ نہیں بیٹا میں الگ کمرے میں رہوں گی. تو بیٹا نے کہا کہ ماں جی آپ الگ ملک میں ہوں, مجھے یہی خواہش ہے میری, آپ اس شہر میں بھی نہ, کیونکہ دیر ہیز ٹو بی اے لائن بیکاز سم پیرنٹس آر ٹو یو نو پشی اینڈ دے وانٹ ٹو ہولڈ ایوری تھنگ. ایک شخص جس نے مرڈر کیا مدینہ سے کافی دور علاقے میں, مرڈر کیا, عرصے بعد پچھتایا, ریپینٹ کیا, مدینہ آیا. مدینہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے, میں نے قتل کیا کسی انسان کا, یہ چیز مجھے کھائی جا رہی ہے, میں کیا کروں مجھے بتائیں. عبداللہ بن عباس نے ایک سوال کیا, انہوں نے کہا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر میں تمہیں کچھ نہیں کر سکتا, بس یہی کر سکتا ہوں جا کے نیک اعمال کرو, کیونکہ اگر تمہاری ماں زندہ ہوتی تو میں تمہیں حکم دیتا کہ اس کے پاس بیٹھ جاؤ, اس کی خدمت کرو, کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشوا سکتی ہے. تو جن جن کی مائیں اور باپ ابھی زندہ ہیں ان کے پاس کتنا ہی بڑا موقع ہے کہ وہ اپنی جنت کما لیں, اپنے تمام گناہوں کو معاف کروا لیں. اللہ جی سے پوچھے گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم which is the best of people, which of the people are best. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص جو بلیور اپنے نیک ماں باپ کی خدمت پہ لگا رہتا ہے یہ نیک اور بہترین انسانوں میں سے. اینڈ اف یو اینڈ می فیل ٹو ڈو اینی تھنگ, اگر ہم اتنے لوزرز ہیں کہ ہم یہ سب کچھ بھی نہیں کر پا رہے تو ایٹ لیسٹ میک کنسسٹنٹ دعا فار دیم, میک کنسسٹنٹ دعا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ ان پہ رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پہ رحم کیا. اور یہ شیطان کا وسوسہ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ نہیں انہوں نے میری اچھی تربیت نہیں کی, نہیں انہوں نے میری خواہشات کو پورا نہیں کیا. دس از شیطان پلئنگ ود اس اینڈ ہی ڈزنٹ وانٹ اس ٹو انٹر جنہ. ایک شخص تھا میرے سامنے کا واقعہ, میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ ایک شیخ بھی بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے اس کے ماں باپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے پوچھا کہ شیخ اسلام میں تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے نا شادی کرنے کے لیے, ماں باپ بھی سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے پوچھا تو شیخ نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے, مرد کے لیے ماں باپ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر کہا کہ بٹ ڈونٹ برن یور برجز ٹو جنہ, ڈونٹ برن یور برج ٹو جنہ. اپنی جو ایک جنت کا جو راستہ ہے نا, شارٹ کٹ ہے, اس کو تم آگ کیوں لگا رہے ہو؟ ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے کے ان کے ساتھ لے کے چلو اور ان کی مرضی سے شادی کرو. تو بات ہوئی ہے کہ وائی آئی ٹائٹل دس ٹاپک ایز یو نو آر ڈور ٹو جنہ از بیکاز یہ ماں باپ ہی ہیں جو کہ ہمارا جنت کا دروازہ بن سکتے ہیں. جنت کے 8 دروازے ہیں نا, ان میں سے جو بیچ والا دروازہ اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کا ہے, یہ جو باپ کی خدمت کرے گا وہ شخص اس دروازے سے داخل ہو. باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, یہ بھی حدیث ہے آتھینٹک, باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. جس کا باپ اسے ناراض اس کا رب بھی اسے ناراض. ہم نہیں کہ آپ کافر باپ کی بھی اطاعت کریں اور شرک کریں اس کے کہنے پہ, نہیں, میں کہہ رہا ہوں مسلمان ماں باپ. ابراہیم علیہ السلام نے جب آزر نے وہ کیا کرتا تھا, بت بناتا تھا, بت صرف پوجا نہیں کرتا بلکہ بتوں کو تراشتا تھا اور بیچتا تھا, اٹ واز ہز بزنس. اس نے کیا بولا, میرے ان کو پوجا کرو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا, یا اباتی, اے میرے پیارے ابا جان. ایک بت تراش کو بھی بول رہے ہیں اتنے پیار سے اور اخلاق سے, یہ نہیں کہا کہ آپ کافر ہیں, آپ مشرک ہیں, میں نبی ہوں, یہ کیا چل رہا ہے میرے گھر میں, آپ جہنمی ہیں پکے پکے. نہیں, باپ ہے نا, اخلاق سے پیش آنا. یا اباتی, اے میرے پیارے ابا جان. اس کا اردو میں یہ ترجمہ ہے, اے میرے پیارے ابا جان, او مائی ڈیئر فادر. سبحان اللہ, دس از دا لیگیسی آف پروفیٹس, اور دس از دا لیگیسی آف اسلام, کہ ہمارے اسلام میں کیا سکھاتا ہے اپنے ماں باپ کے حوالے سے. دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے ٹوڈے, کہ ہمارے جن جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ آپ لوگ جنت کے اعلیٰ درجات اور بڑے درجات کو پالیں, ان کی اس دنیا میں خدمت کر کے, اینڈ ڈونٹ فیل شائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے لیے کثرت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے, انہیں گناہوں کو بخش دے, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے, ایک شخص کے درجات بلند کیے جائیں گے اور کہے یا اللہ میرے تو اعمال کا بدلہ مجھے مل چکا, اب یہ کس چیز کی, میں تمہاری نیک اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے, تمہاری نیک اولاد دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہے, تو ہماری دعا کے محتاج ہے. تو جن جن کے ماں باپ چلے گئے ان کے لیے کثرت سے دعا کریں, جن کی زندہ ہے ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں, ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں, کیونکہ یہ دس از آور ڈور اینڈ شارٹیسٹ وے ٹو جنہ. اور پھر کیا فرمایا, قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا واما یبلغن عندک الکبر, جب ان میں سے کوئی ان میں سے بوڑھے ہو جائیں, اپنی بڑی ایج کو پہنچ جائیں, احداہما, ان میں سے کوئی اگر ایک بھی, او کلاہما, یا دونوں, فلا تقل لہما اف, تو ان کو اپنے اف تک نہیں کہنا. اچھا, یہ اف جو ہے نا یہ کوئی ورڈ نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اف نہیں کہنا اور باقی جو مرضی آپ کرتے رہو, مطلب اشارہ. اف مینس کہ سلائٹسٹ اینڈ اسمالسٹ جسچر بھی آپ نے برا ان کو شو نہیں کرنا. ایسے بھی نہیں کرنا کہ دس از ورس دین اف, یہ ایسے بھی نہیں کرنا کہ جیسے آنکھیں شو کر دی کہ یو نو سائن آف ڈسپلیجر, یہ ایسے سر ہلا دیا, دس از ورس دین اف. اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو چیز ڈسپلیزنگ لگے جسٹ سولو اٹ ان یور سیلف, ڈونٹ گیو این ایکسپریشن ایٹ آل, منہ تم نے کھولنا ہی نہیں ہے, اینڈ جسٹ سولو ایوری تھنگ. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما, اور ان کو تم نے ریبیوک بھی نہیں کرنا اور ان سے کریم بہترین طریقے سے بات کرنی ہے. دس از واٹ اللہ سبحانہ وتعالی ڈیمانڈز فرام اس. واٹ اف یو نو سمون آسکس کہ they never treated me well, بات کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ احسن طریقے سے پیش آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پہ, بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اگر تمہیں وہ شرک کرنے کا بولے تو تم نے کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر تمہیں وہ پش کریں کہ تم نے شرک
کرنا ہے تو پھر تم ان کی اطاعت نہ کرو, لیکن کیا کرو, وصاحبہما فی الدنیا معروفا, دنیا میں ان سے بہترین اور احسن طریقے سے پیش آؤ. تمہارا کیریکٹر اور اخلاق ٹاپ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہنا کہ نہیں جی آپ مجھے کیا شرک کرنے کا بول رہے ہیں, آپ نکل جائیں یہاں سے اور آپ اسلام میں نہیں رہے, اور مطلب انسان آل فال نہیں. وصاحبہما, be their اصحاب, be their companions, be their guardians فی الدنیا معروفا. معروف means کہ بہترین طریقے سے, احسن طریقے سے, اچھے طریقے سے ان سے پیش آنا, لیکن ان کی شرک یا برے کام میں اطاعت نہیں کرنی. اگر کوئی پیرنٹس بولتے ہیں زیادتی ظلم کر رہے ہیں اولاد پہ, کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ کر لو وہ کر لو, تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق, کہ رب کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا, بہترین طریقے سے پیش آنا ہے ان کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو جب کسی ماں, کیونکہ عورتیں بھی آئی تھی وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے, جب کسی کا بچہ روتے ہوئے سنتے تو اپنی نماز کو شارٹ کر لیا کرتے تھے. اس لیے نہیں کہ یہ اس کا رونا ہماری نماز کو ڈسٹرب کر رہا ہے, یا آئی تھنک ہمیں نماز شارٹ ہی کرنی چاہیے, یہ تو ایک ڈسٹربنس کریٹ کر, نہیں, صرف اس لیے کہ اس کی مدر جو ہے وہ اینکشس اور ڈسٹرب فیل نہ کرے, صرف اس وجہ سے کہ وہ جو ماں ہے نا وہ پریشان ہوگی, اور نماز میں کھڑی کہ میرا بچہ رو رہا ہے. کوئی بھی اس کی نیڈ ہو سکتی ہے, پیمپر لیک ہو سکتا ہے, یا اس نے کچھ کیا ہو, اپنے آپ کو ریلیف کیا ہو, یا بھوک لگ رہی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی ماں اینکشس فیل کرے اور اپنی نماز کو شارٹ کر دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور ان کے پیچھے نماز پڑھنا, میں اور آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے جائیں, قرآن پڑھتے جائیں, لیکن اللہ کے نبی ایک ماں کی دل کی کیفیت کو فیور کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیورز the heart of a mother, so does محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے فیور کرتے ہیں ایک مدر کے دل کو, کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب پریشان تھی کہ میرا بیٹا کہاں چلا گیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا, اور پھر لوگ ڈھونڈ کے ان کی والدہ کو لائے کہ اس عورت کا شاید دودھ پی لے, اور جب یہ آئیں اور ان کا دودھ پیا, اللہ تعالیٰ اس سب انسیڈنٹ کی ریزن کیا بتاتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے جو سارا پلان کیا, کیوں کیا, لِكَيْ لَا تَحْزَنْ, تاکہ وہ اینشس نہ فیل کرے, تاکہ وہ اس کا دل نہ گھبرائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ favors the heart of a mother, and so does محمد صلی اللہ علیہ وسلم. And this is the tradition we have as Muslims. یہ ہے ہمارا دین, یہ ہے ہمارا اخلاق, یہ ہے ہمارا طریقہ کہ زندگی گزارنے تو کس طرح گزارنی ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نبی پہ حرام کر دیا باقیوں کا دودھ, وہ پی نہیں رہے, پریشان ہے پورا مصر کے جو ہے نا فرعون کے گھر میں جو بچہ ہے وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہے, اور ڈھونڈ رہے ہیں لوگ کہ کون سی داعیہ ہے یا کون سی عورتیں جو دودھ پلائے, اور اس وہ ماں کا اپنے آ کے دودھ پیا. کیوں, تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے موسیٰ علیہ السلام کی پریشان ہے, لیکن لا تحزن, ان کو اینشس نہ ہو, یہ پریشان نہ. بتایا کہ 3 شخص تھے بنو اسرائیل کے, اور نیک لوگ تھے, وہ ٹریول کر رہے تھے تو بارش ہونا شروع ہو گئی, اور جب بارش ہوئی تو وہ ایک غار میں چھپ گئے شیلٹر لینے کے لیے, لیکن اس بارش کی وجہ سے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی, اور جس غار میں تھے اس کے اوپر سلائڈ آ گئی اور پتھروں سے بند ہو گئی. وہ اب وہ پھنس چکے تھے, and there was no escape for them except if Allah subhanahu wa ta'ala provides escape for them. تو انہوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ یا تو موت ہے یا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, and they knew کہ one of the ways of accepted دعا is کہ اپنا اچھا نیک عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے. اور پھر تینوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک اپنا جو سب سے بڑا نیک عمل جو ہم نے کیا ہے وہ اپنے رب کے سامنے ہم پیش کرتے ہیں. ایک ان میں سے اٹھ اور ہاتھ کھڑے کیے, اور پھر کہا کہ یا رب آپ کو پتا ہے کہ میرے والدین بزرگ ہو چکے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, اور میری یہ عادت تھی کہ میں جب بھی گھر آتا تھا سب سے پہلے اپنے والدین کو کھانا کھلاتا تھا, خود کھانا کھانے سے اور اپنی بیگم اور بچوں کو کھانا کھلانے سے پہلے. لیکن ایک دن قدر اللہ ما شاء فعل میں لیٹ ہو گیا کسی کام کی وجہ سے, اور جب گھر آیا تو دیکھا میرے والدین سو رہے ہیں, اور یا رب آپ جانتے ہیں کہ میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے میں کھڑا رہا, میں خود بھوکا تھا, میری بیوی اور میرے بچے بھوکے تھے, اور میرے انتظار میں تھے کہ والد ہمیں کھانا کھلائے, لیکن میں نے اپنے والدین کو پریفر کیا, اور اپنے والدین کو کھانا کھلانے کے لیے